الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم وعلی آلہ واصحابہ الذین قاموا بنصرۃ الدین القویم۔ معزز علماء اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا موضوع ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق اقوال صحابہ، جس پہ چند صحابہ کرام کے اقوال آپ حضرات کے سامنے میں پیش کروں گا۔ اس سے قبل آئیے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ القدس کی جانب جا رہے تھے، منزل قریب ہی تھی۔ آپ کا بیتکلفانہ انداز دیکھ کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کچھ عرض کیا تو حضرت عمر بن خطاب فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی، ہم تو گھٹیا ترین لوگ تھے، پھر جب ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے عزت چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسوا کر دے گا۔ یہ آپ کے اپنے متعلق خیالات تھے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرمایا کرتے تھے ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، کہ جب سے حضرت عمر اسلام لائے ہم عزت و طاقت میں بڑھتے ہی گئے۔ یہ صحابہ کرام کے جذبات تھے، اور ان جذبات اور ان خیالات کو ملایا جائے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بارگاہ رسالت کی کرنیں آپ پر اس انداز میں پڑیں کہ آپ شاہکار رسالت بن کر ابھرے اور اسلام کے دامن سے ایسے گوہر و الماس سمیٹے کہ جو مسلمانوں کے لیے عزت و شہرت، عروج اور طاقت کا نشان بن گئے۔ اپنے موضوع پر جن صحابہ کرام کا میں ذکر کروں گا، جن میں پہلا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا ان عمر لأحب الناس الیہ، کہ عمر میرے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت عائشہ ہی کی روایت میں حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں واللہ ما علی وجہ الارض رجل احب الی من عمر، کہ روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں جو مجھے عمر سے زیادہ محبوب ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو اس طرح مخاطب کیا یا خیر الناس بعد رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اما انکا ان قلت ذاک فلقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول ما طلعت الشمس علی الارض ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اگر آپ نے مجھے اس طرح پکارا تو اپنی فضیلت بھی سنیے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ عمر سے بہتر کسی شخص پر کبھی سورج طلوع نہیں ہوا۔ اس طرح کی محبت حضرت ابو بکر صدیق فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا پہلا دن تھا، مہاجرین و انصار مسجد نبوی میں جمع تھے۔ حضرت علی تشریف لائے اور ایک طویل خطبہ دیا جس میں اولاً اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے مناقب بیان کیے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق کے مناقب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قام مقامہ الفاروق عمر بن الخطاب شمر عن ساقی وحسر عن ذراعی۔ مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے منصب خلافت سنبھالا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خلافت کو بطریق احسن سنبھالنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے، اور فرماتے ہیں لا تأخذہ فی اللہ لومۃ لائم۔ حضرت عمر کی شخصیت تو وہ تھی کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا نہ کوئی خوف تھا نہ کوئی ڈر تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کننا نرى ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر، فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ سکینہ عمر کی زبان پر بولتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں وَكَيْفَ لَا أَقُولُ هَذَا فِي الْفَاروق وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَالَ هَكَذَا نُحْيِي وَهَكَذَا نَمُوتُ وَهَكَذَا نُبْعَثُ وَهَكَذَا نَدْخُلُ الْجَنَّةَ۔
فرماتے ہیں کہ میں ان کے اوصاف کیوں نہ بیان کروں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر و عمر کے درمیان دیکھا اور یہ فرماتے سنا کہ ہم اسی طرح دنیا میں رہیں گے، اسی طرح دنیا سے رخصت ہوں گے، اسی طرح بروز قیامت ہمیں اٹھایا جائے گا اور اسی طرح ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں وَكَيْفَ لَا أَقُولُ فِي الْفَاروق وَالشَّيْطَانُ يَفِرُّ مِنْ حِسِّ، اور میں حضرت عمر کے اوصاف کیوں نہ بیان کروں کہ شیطان بھی ان کی آہٹ سے بھاگ جاتا تھا۔ فَمَضَى شَهِيدًا رحمۃ اللہ علیہ، مگر افسوس کہ حضرت عمر ہم سے بچھڑ گئے، اللہ کی ان پر رحمت ہو۔ حضرت زید ابن وہب کی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سوید بن غفلہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ انی مررت بنفر یذکرون ابا بکر و عمر بغیر الذی ہما اہل له من الاسلام، کہ اے امیر المومنین میں ایک گروہ کے پاس سے گزرا جو حضرت ابو بکر و عمر کا اس طرح ذکر کر رہے تھے کہ جو اسلام میں روا نہیں ہے۔ حضرت علی ممبر سے اٹھے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا والذی فلق الحب وبر النسمہ لا يحبهما الا مؤمن فاضل ولا يبغضهما ويخالفهما الا شقي مارق فحبهما قربة وبغضهما مروق۔ اللہ عز وجل کی قسم فرماتے ہیں کہ مومن کامل، مومن حقیقی ہی ان سے محبت رکھے گا اور بدبخت و بددین ہی ان سے نفرت و بغض رکھے گا، اور ان سے محبت قربت یعنی دین حقیقی ہے اور ان سے بغض یہ بے دینی ہے۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں ساتھیوں، دونوں بھائیوں، سرداران قریش اور مسلمانوں کے روحانی والدین کا اس طرح ذکر کرتے ہیں، حالانکہ میں ان سب سے بری ہوں اور میں انہیں سزا دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت میں آتا ہے، حضرت وہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، آپ کو ایک چارپائی پر لٹایا گیا تھا، لوگ آپ کے ارد گرد جمع تھے اور آپ کے لیے رحمت اور خیر کی دعائیں کر رہے تھے کہ اچانک ایک شخص نے مجھے کندھے سے پکڑ لیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ علی بن ابی طالب تھے جو حضرت عمر بن خطاب کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے تھے اور درد بھرے انداز میں بیان کر رہے تھے کہ خدا کی قسم آپ نے اپنے پیچھے کسی ایسے شخص کو نہیں چھوڑا جس کے اعمال کو دیکھ کر میں خواہش کرتا کہ ان جیسا اعمال کروں، اور رب کائنات کی قسم مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں کی معیت نصیب فرمائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب حضرت عمر بن خطاب کا ذکر فرمایا کرتے تھے تو فرماتے تھے ما کان باولہم اسلاما ولا بافضلہم نفقۃ فی سبیل اللہ ولکنہ غلب الناس بالزہد فی الدنیا وصرامۃ فی امر اللہ ولا یاخذ باللہ لومۃ لائم۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اگرچہ سب سے پہلے اسلام نہ لائے اور نہ ہی بہت زیادہ خرچ کرنے والے تھے اسلام پر، لیکن وہ ان تین چیزوں یعنی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے، اللہ رب العزت کے معاملے میں جلدی کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف نہ کھانے میں، ان تین چیزوں میں تمام لوگوں پر سبقت لے گئے۔ حضرت سعید بن جبیر کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے استاذ حضرت عمر بن خطاب جب حضرت عبداللہ بن عباس اپنے استاذ کا ذکر فرماتے تھے تو فرمایا کرتے تھے اکثر علی ذکر عمر فإن عمر اذا ذکر العدل واذا ذکر العدل ذکر اللہ۔ فرماتے تھے کہ حضرت عمر کا کثرت سے ذکر کیا کرو، کیونکہ جب ان کا ذکر ہوگا تو ان کے عدل و انصاف کا ذکر ہوگا، اور جب ان کے عدل و انصاف کا ذکر ہوگا تو اللہ رب العزت کا ذکر ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، آپ کے اوصاف بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اذا ذکر الصالحون فحی اہلا بعمر، جب نیک لوگوں کا ذکر ہو تو حضرت عمر کا ذکر ضرور کیا کرو۔ فانی وددت ان اکون خادما لمثل عمر حتی اموت، تو میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ میں حضرت عمر بن خطاب کا خادم بن کر رہوں یہاں تک کہ میرا وصال ہو جائے۔ اور فرماتے ہیں اذا ذکر الصالحون فحی اہلا بعمر، جب نیک لوگوں کا ذکر ہو تو حضرت عمر کا ذکر کیا کرو۔ ان اسلامہ کان نصرا وان امارتہ کان فتحا، ان کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے عظیم مدد تھا اور ان کی خلافت ایک شاندار فتح تھی۔ مزید فرماتے ہیں وَأَيْمُ اللَّهِ مَا عَلْمُوا عَلَى الْأَرْضِ شَيْئًا إِلَّا وَقَدْ وَجَدَ فَقْدَ عُمَرَ حَتَّى لِظَاهِ، قسم خدا کی میرے علم میں کوئی ایسی شے نہیں کہ جس نے حضرت عمر کے وصال پر جدائی محسوس نہ کی ہو، یہاں تک کہ جسم کے ہر حصے نے آپ کی کمی محسوس کی۔ فرماتے ہیں وَأَيْمُ اللَّهِ إِنِّي لَأَحْسَبُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَلْكًا يُسَدِّدُهُ وَيُرْشِدُهُ،
अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम, मैं ये गुमान करता हूँ कि उनके दोनों आँखों के दरमियान एक फरिश्ता था जो आपको सीधी राह की तरफ हिदायत करता और रहनुमाई करता। मज़ीद फरमाते हैं वअइमुल्लाहि इन्नी लअहसबु अश-शैतान यफ़रक़ु अन युहदिस फ़िल इस्लामी फ़यरुद्द अलैहि उमर। अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम, मुझे यकीन है कि शैतान दिन इस्लाम में कोई नई बात, कोई बिदात पैदा करने से इसलिए घबराता है कि हज़रत उमर उसका रद्द फरमा देंगे। आगे फरमाते हैं वअइमुल्लाहि लौ अअलमु अन्न कल्बन युहिब्बु उमर लअहबब्तु। और अगर मुझे मालूम हो जाए कि कोई कुत्ता हज़रत अमीरुल मोमिनीन से मोहब्बत रखता है तो मैं ज़रूर उससे मोहब्बत करूँगा। आपके इल्म फ़ज़ल को बयान करते हुए हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं लौ अन्न इल्म उमर उदिया फ़ी किफ़्फ़त मीज़ानिन व इल्म अहलिल अर्द उदिया फ़ी किफ़्फ़तिन लरजह इल्मुहु बिइल्मिहिम, कि अगर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का इल्म मीज़ान के एक पलड़े में रखा जाए और दूसरे पलड़े में पूरी दुनिया वालों का इल्म रखा जाए, लरजह इल्मुहु बिइल्मिहिम, तो उनका इल्म पूरी दुनिया वालों के इल्म से ज़्यादा वज़नी होगा। हज़रत क़ुबैसा बिन जाबिर फरमाते हैं मा राइतु रजुलन आलम बिल्लाहि वला अक़रा लिकिताबिल्लाहि वला अफ़क़ह फ़ी दीनिल्लाहि मिन उमर। फरमाते हैं कि मैंने किसी शख्स को अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत रखने वाला, अल्लाह के किताब का कारी और दीन इस्लाम का फ़क़ीह नहीं देखा हज़रत उमर से ज़्यादा। हज़रत मुसाब बिन सईद की एक रिवायत है जिसमें हज़रत मुआज़ बिन जबल फरमाते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब जन्नती हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो ख्वाब देखें वो सच हुआ करता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया बैनमा अना फिल जन्नह इज़ रअयतु फ़ीहा दारन फ़क़ुल्तु लिमन हादी फ़क़ील लिउमर बिन ख़त्ताब। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जन्नत में था और मैंने एक आलिशान घर देखा। मैंने पूछा कि ये किसका है, तो बताया गया कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का है। ये वो चंद अक़वाले सहाबा थे जिन्हें मैंने आपके सामने पेश करने की कोशिश की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में दुआ है कि हमें भी तौफ़ीक हो कि हम इन अक़वाल पर, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की सीरत पर और सहाबा कराम से मोहब्बत करने, अहले बैत से मोहब्बत करने की तौफ़ीक मिले। व आख़िर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।